اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علی بن حسین کی ولادت 38 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت سیدنا امام حسین اپنے والد حضرت سیدنا علی سے اظہار عقیدت کے لیے اپنے بچوں کے نام علی رکھتے تھے۔ اسی مناسبت سے امام زین العابدین کا نام بھی علی ہے اور کنیت ابو محمد، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، جبکہ کثرت عبادت کے سبب آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین اور امین ہے۔ آپ کی والدہ حضرت سیدنا شہربانو فارس کی آخری بادشاہ کی بیٹی تھی۔ آپ نے 2 سال تک اپنے دادا حضور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کی آغوش میں پرورش پائی، پھر 10 سال اپنے تایا جان حضرت سیدنا امام حسن کے زیر سایہ رہے اور تقریباً 11 سال اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین کی زیر نگرانی تربیت پا کر علوم معرفت کی منازل طے کی۔ ایک مرتبہ آپ نے حج کا احرام باندھا، یعنی لبیک نہیں پڑھی، تو لوگوں نے عرض کی حضور آپ لبیک کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ دیدہ ہو کر ارشاد فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں لبیک کہوں اور اللہ کی طرف سے آواز یہ نہ آئے کہ لا لبیک، تو یعنی میں یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، اور ادھر سے یہ آواز نہ آ جائے نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں۔ لوگوں نے کہا حضور پھر لبیک کہے بغیر آپ کا احرام کیسے ہوگا؟ یہ سن کر آپ نے بلند آواز میں کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑا، لیکن ایک دم خوف خدا سے لرز کر اونٹ کی پشت سے زمین پر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تو لبیک پڑھتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اسی حالت میں آپ نے حج ادا فرمایا۔ خانہ خدا کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے فرزندان توحید کا قافلہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوا تو پہلے رسول اللہ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا۔ مدینہ طیبہ میں چند روز قیام کے بعد مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ راستے میں جب قافلہ ایک منزل پر رکا تو ایک آشنا شخص قافلے سے ملا اور دوران گفتگو کیا دیکھا کہ ایک نیک اور صالح انسان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے، جسے وہ پہچان گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا جانتے ہو یہ شخص کون ہے جو تم لوگوں کی اتنی خدمت کر رہا ہے؟ تو قافلے والوں نے کہا ہم نہیں جانتے یہ شخص کون ہے۔ یہ شخص مدینہ منورہ سے ہم لوگوں کا شریک سفر ہوا۔ تو اس نے جواب دیا ہاں اگر جانتے ہوتے تو ایسی جسارت نہ کرتے۔ یہ سننا تھا کہ قافلے والے بے چین ہو گئے اور پوچھا تو یہ شخص کون ہے؟ جواب دیا کہ حضرت زین العابدین امام علی بن حسین بن علی بن ابی طالب۔ یہ سننا تھا کہ سب لوگ گھبرا کر امام زین العابدین کی خدمت میں پہنچے اور گلہ کرتے ہوئے عرض کیا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہیں خدا نخواستہ ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی اور ہم گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے۔ تو امام سجاد نے فرمایا تم لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے، لہٰذا میں تمہارے قافلے میں شریک ہوا، کیونکہ جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں وہ رسول اللہ سے نسبت کی سبب سے ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے، جبکہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رفقائے سفر کی خدمت کروں۔ حضرت امام محمد باقر سے روایت ہے کہ آپ کے والد حضرت امام زین العابدین زیارت خانہ خدا کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ وہاں ایک عام گھرانے سے تعلق رکھنے والی مومنہ خاتون سے رشتہ بھیجا اور اس مومنہ سے شادی بھی کر لی، اور جب اس شادی کی خبر آپ کے ایک ساتھی کو ہوئی تو اسے بہت تعجب ہوا اور اس نے جستجو کی کہ آخر یہ خاتون کون ہے؟ تو پتا چلا کہ وہ خاتون ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے جس کے پاس نہ دولت ہے نہ شہرت ہے
اور نہ کوئی سماجی حیثیت ہے، لہٰذا وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کیا، اے فرزند رسول، یہ آپ نے کیا کیا؟ کیونکہ ایک ایسے گھرانے میں شادی کی جن کے پاس نہ دولت ہے نہ شہرت ہے، اور لوگ بھی آپ کے اس اقدام سے حیرت زدہ ہیں۔ امام سجاد نے فرمایا، مجھے گمان تھا کہ تم نیک خیالات اور نیک سیرت انسان ہو، خدا نے ایسے پست افکار اور معیار کو باطل قرار دیا ہے، ایسی تنقید اور افکار کی مذمت کی ہے۔ کربلا کے دل خراش سانے کے بعد جناب مختار نے قیام کیا کہ تاکہ امام حسین کے قاتلوں کو واصل جہنم کر سکیں۔ ان کے لشکر کے کمانڈر جناب ابراہیم بن مالک اشتر نے عبید اللہ بن زیاد ملعون کو گرفتار کر کے قتل کیا اور اس ملعون کا سر جناب مختار کی خدمت میں بھیج دیا، جسے جناب مختار نے مدینہ منورہ میں امام زین العابدین اور جناب محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ امام زین العابدین دسترخوان پر تشریف فرماتے کہ عبید اللہ بن زیاد ملعون کا سر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جسے دیکھتے ہی امام سجاد نے فرمایا، جب ہمیں اسیر کر کے اس ملعون عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں حاضر کیا گیا تو اس وقت یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا اور میرے بابا کا سر اس کے سامنے تھا۔ میں نے اسی وقت دعا کی تھی، خدایا مجھے دنیا میں جانے سے پہلے اس ملعون کا کٹا ہوا سر دکھا دے۔ خدا کا شکر ہے اس نے میری دعا کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد ملعون کے سر کو وہاں سے دور کر دیا گیا اور اپنے سر کو سجدہ معبود میں رکھ دیا۔ فرمایا، حمد ہے اس خدا کی جس نے میری دعا کو قبول کیا اور ہمارے خون ناحق کا دشمن سے بدلہ لیا، اور فرمایا خدا عالم مختار کو بہترین انعام اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ کربلا کے 35 سال بعد حضرت زین العابدین کو زہر دے کر کیوں مارا گیا؟ حضرت زین العابدین کے جنہیں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ 10 محرم 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں موجود تھے، لیکن بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے وہ اس جنگ میں حصہ نہ لے سکے۔ جب یزید کی فوج نے سبھی اہل بیت کو شہید کر دیا تو ابن زیاد کی نظر حضرت زین العابدین پر پڑی تو اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کی بھی گردن کاٹ کر اس کو نیزے پر لٹکا دیا جائے، اور یہ سن کر شمر آگے بڑھا اور اس نے حضرت زین العابدین کو شہید کرنا چاہا، لیکن اسی وقت حضرت زینب آ کر اپنے اس بھتیجے پر لیٹ گئیں اور روتے ہوئے کہنے لگی، اے ظالموں، تم نبی کے گھر والوں کا کتنا خون بہاؤ گے؟ کیا ابھی تک تمہاری پیاس نہیں بجھی؟ شمر نے بہت کوشش کی، لیکن حضرت زینب نے اپنے اس بھتیجے کو شہید نہ ہونے دیا۔ آخر مجبور ہو کر ابن زیاد نے شمر کو روک لیا اور پھر سبھی کو لے کر پیدل ہی، اور یہ بھی شاید اللہ ہی کا فیصلہ تھا، حضرت زین العابدین کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اس 3 مردوں میں صرف حضرت زین العابدین ہی بچے تھے جنہیں یزید کی فوج شہید نہ کر پائی تھی۔ پھر انہی سے حضرت زین العابدین کی اولاد چلی جنہیں آج سید حسینی سید کہا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر 35 سال بعد انہیں بنو امیہ والوں نے حضرت زین العابدین کو بھی زہر دے کر بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین کی پیدائش 38 ہجری میں ہوئی۔ آپ بچپن ہی سے بہت نیک مزاج اور اللہ کی عبادت کرنے والے انسان تھے، ہر ایک سے ہنسی خوشی سے ملتے تھے اور کبھی کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کے وقت ان کے دادا حضرت علی موجود تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ تھے۔ حضرت زین العابدین کی پیدائش کو بھی کچھ ہی دن گزرے تھے، اچانک ان کی امی بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ والد حضرت حسین نے ہر طرح سے علاج کیا لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور کچھ ہی دنوں کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ امی کی وفات کے بعد حضرت زین العابدین کو ان کی خالہ نے پالا۔ جب ان کی عمر 2 سال ہوئی تو تاریخ کا وہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ کے دادا حضرت علی کو ایک ظالم انسان نے چاقو کے وار سے شہید کر دیا۔ فجر کی نماز کے وقت دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور حضرت زین العابدین بڑے ہو گئے۔
آپ بہت زیادہ نیک تھے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا آپ وضو کرنے کے لیے پانی لے کر بیٹھتے تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، جسم کانپنے لگتا۔ ایک دن گھر والوں میں سے کسی نے پوچھ لیا، آپ نماز کی حالت سے پہلے آپ کی حالت ایسے کیوں ہو جاتی ہے؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے مجھے خوف محسوس ہوتا ہے، اس سے میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ جب بھی نماز کی نیت کرتے تو اکثر 2 رکعت میں صبح ہو جاتی۔ ساری رات قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر روتے رہتے۔ حضرت زین العابدین اتنے زیادہ سجدے کرتے تھے کہ آپ کا نام سجاد رکھ دیا گیا، کیونکہ عربی میں سجاد کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ اللہ کو سجدے کرنے والا انسان۔ ایک بار بازار میں کسی جاہل انسان نے حضرت زین العابدین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن آپ نے اس انسان پر کوئی دھیان نہیں دیا بلکہ خاموش ہو کر وہاں سے جانے لگے۔ تو وہ انسان غصے میں کہنے لگا، اے سجاد بن حسین، میں آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور آپ مجھے کوئی جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ میرے نانا پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں لکھا ہے جب بھی تم سے کوئی جاہل بحث کرے تو تم اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤ۔ حضرت زین العابدین کی شادی 57 ہجری میں انہی کے چچا حضرت حسن کی لڑکی حضرت فاطمہ سے ہوئی۔ آگے چل کر آپ کے 11 لڑکے اور 4 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے لڑکوں میں سب سے مشہور حضرت باقر اور حضرت زید شہید ہیں۔ 10 محرم 61 ہجری میں حضرت زین العابدین اپنے والد حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں گئے تھے، لیکن اسی دن وہ اتنے بیمار تھے کہ پورا دن بے ہوشی کی حالت میں رہے، اس لیے وہ اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ لیکن ابن زیاد نے حضرت زین العابدین کو قیدی بنا کر انہیں یزید کے سامنے دمشق میں پیش کیا۔ کچھ روایتوں کے مطابق یزید نے کربلا کے واقعے کے بعد اہل بیت کی سبھی عورتوں کو مدینہ واپس بھیج دیا، لیکن حضرت زین العابدین کو 1 سال کے لیے جیل میں قید کر لیا۔ 1 سال بعد جب حضرت زین العابدین ظالم یزید کی جیل سے چھوٹ کر اپنے شہر مدینہ آئے تو وہ اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے پوچھا، آپ اتنا زیادہ روتے کیوں ہیں؟ تو امام زین العابدین نے جواب دیا، اے انسان، حضرت یعقوب کا بیٹا یوسف ان سے جدا ہو گیا تھا اور بعد میں مل بھی گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت یعقوب اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے کربلا کے میدان میں اپنے والد اور بھائیوں کو قتل ہوتے دیکھا ہے، تو مجھے رونا کیوں نہ آئے؟ جب بھی حضرت زین العابدین سے پوچھا جاتا کہ آپ کو ساری زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوئی تو آپ جواب دیتے کہ یزید کے محل دمشق میں۔ حضرت زین العابدین کے دل پر سب سے بڑا صدمہ یہ لگا تھا کہ یزید نے نبی کے گھر کی بیٹیوں اپنے دربار میں کھڑا رکھا، اور اپنی امام زین العابدین جب اس منظر کو بیان کرتے ہیں اور اپنی پھوپھی حضرت زینب کا ذکر کرتے تو سارا جسم کانپنے لگتا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ حضرت زین العابدین جب یزید کی جیل سے چھوٹ کر مدینہ پہنچے تو نانا حضور کی قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا، اے میرے نانا جان، مجھے یزید نے جیل میں ایسی تکلیفیں دی ہیں، شاید وہ کسی غلام کو بھی نہ دی جاتی ہوں۔ اے میرے نانا جان، ہمارے گھروں کی عورتوں کو دربار میں کھڑا کیا گیا اور بازاروں سے گزارا گیا، لوگوں کے سامنے انہیں رسوا کیا گیا اور ہم اہل بیت کو بہت ستایا گیا۔ یزید کی حکومت ختم ہو گئی، اور جب کئی سالوں کے بعد عبد الملک بن مروان بادشاہ بنا تو اسے ہر وقت یہ ڈر ستاتا رہتا کہ کہیں حضرت زین العابدین کھڑے ہو کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں، کیونکہ ان کی حکومت کے اعلان کرنے پر سبھی لوگ انہیں اپنا بادشاہ تسلیم کر لیتے اور عبد الملک کے ہاتھ سے حکومت چلی جاتی۔ اس لیے اس نے اپنے سب سے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو حکم دیا کہ حضرت زین العابدین کو قید کر کے بیڑیاں پہنا کر میرے محل شام میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر حجاج نے رات کے وقت
ایک بڑی فوج بھیج کر حضرت زین العابدین کو ان کے گھر سے اٹھوا لیا اور پھر انہیں بیڑیاں پہنا کر جیل میں قید کر دیا۔ لیکن انہی دنوں کسی نے بادشاہ عبد الملک کو سمجھایا آپ یہ گناہ نہ کریں، کیونکہ آج تک بنو امیہ کے جن جن بادشاہوں نے اہل بیت کے لوگوں کو ستایا ہے ان کی حکومت کا خاتمہ بہت جلد ہو گیا ہے، اور حضرت زین العابدین کو حکومت سے کوئی تعلق نہیں، وہ تو بس ہر وقت نماز اور روزے میں لگے رہتے ہیں، انہیں عبادت کے علاوہ کسی سے سروکار نہیں، اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ کچھ بڑے لوگوں کے سمجھانے پر عبد الملک کو یہ بات سمجھ میں آئی اور اس نے فوراً حجاج بن یوسف کے پاس ایک خط لکھ کر پیغام بھیجا کہ حضرت زین العابدین کو رہا کر دو اور انہیں عزت کے ساتھ ان کے گھر پہنچا دو، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانے میں حضرت زین العابدین کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ ہوئی، لیکن جب عبد الملک کی موت ہوئی پھر ان کا لڑکا ولید حکومت کا بادشاہ بنا۔ اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کروا دیا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں حضرت زین العابدین اٹھ کر اپنی حکومت کا اعلان نہ کر دیں۔ کربلا کے واقعے کے پورے 35 سالوں بعد 25 محرم 95 ہجری میں حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین کو بھی زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ان کی تجہیز و تکفین انہی کے لڑکے حضرت باقر نے فرمائی۔ امام زین العابدین کی قبر جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کی قبر کے پاس بنائی گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا ایک خاص اونٹ آپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور روتا رہا، یہاں تک کہ 3 دنوں بعد اس اونٹ کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔